بھی کیا سکتے ہیں سوائے دعا کے؟ سوائے دعا کے تو اس میں بالکل بخالت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حدیث میں آئے کہ انتہائی بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے. کما صلیت علی ابراہیم، کما جیسے، صلیت رحمت بھیجی، علی ابراہیم ابراہیم پر علیہ السلام، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر علیہ السلام، انکا بے شک تو، حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا ہے. اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسے رحمت بھیجی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك برکت بھیج، برکت دے، على محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلى آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، كما باركت جیسے برکت بھیجی، على ابراہیم تو نے، على ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلى آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے آل پر، انکا حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا ہے. تو یہ دونوں درود ہو گئے. اب درود کے بعد کی دعا ہم پڑھتے ہیں. ایک ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یہ پہلی دعا ہے. اللہم اے اللہ، انی شک بے شک، اسی انا بے شک ہم، انی بے شک میں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. اوکے ایکچولی آپ بولیں گے یار عربک میں انی بھی میں ہے، پھر اعوذ بھی ہے. اس پر جو ہے عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے ترجمے کے مقدمے میں بڑی زبردست بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ عربی کا زور بیان جو ہے ویسے بھی ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، انا بے شک ہم، نحن ہم نے، نزلنا ہم نے نازل کیا. 3 بار ہو گیا، لیکن آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں تقریر میں، بے شک ہم نے، ہاں ہم نے، ہم ہی نے نازل کیا ہے. the force you cannot translate it but anyway. انی بے شک میں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بکا تیری، من عذاب القبر، من سے، عذاب القبر قبر کے عذاب سے، ومن عذاب جہنم اور جہنم کے عذاب سے، پورا اردو ہی ہے. ومن فتنة المحیا اور فتنے سے، کس کے؟ محیا زندگی کے، حیات کے، اور زندگی کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. والممات اور موت سے، موت کے فتنے سے. ومن شری اور شر سے، برائی سے، فتنہ یعنی فتنے کی برائی سے. کون سے فتنے کی برائی سے؟ مسیح دجال کے، یعنی جھوٹے مسیح کے. دجال یعنی جھوٹا، جھوٹے مسیح، فالس کرائسٹ، جھوٹے مسیح کے فتنے کے شر سے. اوکے اچھا اب دیکھیے آپ، اس میں اتنی پیاری دعا ہے، بلکہ اس میں اس حدیث میں آتا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشہد میں 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ ضرور طلب کرو. تشہد میں یعنی تشہد کے بعد یہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا صحابہ رضی اللہ عنہم کو سکھاتے جیسا کہ انہیں قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے. اس دعا کی اہمیت کا اندازہ کیجئے آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، اگر یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کر لیجئے. ہمارے پاس صرف ایک پڑھتے ہیں، وہ دوسری جو عام طور پہ اللہم انی ظلمت نفسی، لیکن اس کو بھی یاد کر لیں کیونکہ حدیث سے ثابت ہے، اور جیسا کہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اس کو ایسے سکھاتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ دعا جیسے انہیں قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے.
اور دیکھیے یہ اس میں 4 چیزیں بڑی زبردست ہیں. ایک تو یہ کہ بگننگ ہے آخرت کی قبر, اور ایک اینڈ ہے جہنم. دو ورسٹ اینڈ ہے دونوں. تو یعنی بری ابتدا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بچائے ہم کو قبر کے عذاب سے, اور بری انتہا ہے جہنم کے عذاب سے. اور فتنۃ المحیا والممات, زندگی کا فتنہ, یعنی ساری دنیا کی آزمائشیں, شہوتیں, خواہشات, فتنے سارے اس میں آ گئے زندگی کے. موت کا فتنہ, یعنی موت کے وقت جو ہے کلمے کا زبان پہ نہیں آنا, موت کے وقت جو ہے اللہ تعالیٰ سے امید کی فضا نہیں رہنا, موت کے وقت وصیت میں غلطی کر جانا خدا نخواستہ, یہ ساری موت کے فتنے ہیں. اوکے, یا شیطان کا بہکانا موت کے وقت, یہ سارے موت کے فتنے ہیں. اور سب سے بڑا فتنہ جو اب ظاہر ہونے والا ہے وہ مسیح دجال کا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی. چلیے پریکٹس کریں ہم. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اللہم اے اللہ, انی بے شک میں, اعوذ بک میں پناہ میں آتا ہوں تیری, من عذاب القبر قبر کے عذاب سے. نیکسٹ. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اللہم اے اللہ, انی بے شک میں, اعوذ پناہ میں آتا ہوں, بکا تیری, من سے عذاب القبر قبر کے عذاب سے. اے اللہ بے شک میں پناہ میں آتا ہوں تیری قبر کے عذاب سے. ومن عذاب جہنم, اور عذاب سے جہنم کے. ومن عذاب, اور عذاب سے جہنم کے. ومن, اور فتنۃ المحیا والممات, سے المحیا والممات, جی زندگی کے. ہاں تو وہاں پڑھیے, نہیں وہاں تک. اور جہنم کے عذاب سے, اور جہنم کے عذاب سے, اور زندگی کے فتنے سے, اور موت کے فتنے سے, زندگی اور موت کے فتنے سے. زندگی اور موت کے. ومن شر فتنۃ المسیح الدجال, اور من شر, اور شر سے, فتنے کے, المسیح الدجال مسیح دجال کے, یعنی مسیح دجال کے فتنے کے شر سے. ومن شر فتنة المسیح الدجال, ومن شر, اور شر سے, فتنے المسیح الدجال, المسیح الدجال, مسیح الدجال کے, اور شر سے, مسیح دجال کے فتنے سے, مسیح دجال کے فتنے کے. اینڈ دا ایول آف دا ٹرائل آف دا فالس کرائسٹ, آف بہت ہے اس میں, اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے. ایک اور دعا ہم پڑھتے ہیں جو ہمارے پاس بہت مشہور ہے, وہ ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اور یہ دعا بھی بڑی زبردست ہے. یہ دعا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ, نماز میں مانگنے کے لیے مجھے کوئی دعا سکھائیے کہ اسے التحیات اور درود کے بعد پڑھا کروں, تو آپ نے فرمایا یہ پڑھو. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ظاہر ہے کہ آپ کتنا پسند کرتے تھے, اور اس کے بعد اس کے معنی بھی دیکھیے کہ اے اللہ, اللہم اے اللہ, انی ظلمت, آج ہی ہم نے ظلم سیکھا, ظلم تو اپلیکیشن آ گیا, ظلم تو میں نے ظلم کیا, نفسی میرے نفس پر, اپنی جان پر, ظلمن کثیرا بہت زیادہ ظلم, ظلم تو ظلمن کیا مطلب ہے, میں نے ظلم کیا بہت زیادہ ظلم. ریپیٹ لگ رہا ہے نا آپ کو, ظلم. تو میں اردو کی ایک مثال دیتا ہوں, اس کو اچھی طرح یاد رکھیے, ایسے کیسز آ سکتے ہیں عربی میں. ظلم تو ظلمن, ہم کہتے ہیں کسی کو مارا تو میں نے اسے مارا, ٹھیک ہے بھائی. اگر بہت زور سے مارا تو کہیں گے آپ میں نے ایسی مارا, ڈبل ہو گیا نا, میں نے ایسی مارا. تو یہی ہے ظلم تو ظلمن, یعنی ظلم کیا بہت زیادہ. مارا, ارے مارا تو پھر مار کیوں کہہ رہے ہیں آپ, یعنی ایمفیسس کے لیے کہہ رہے ہیں آپ کہ مارا یعنی بہت زور سے مارا. تو یہاں پر ظلم تو ظلمن کثیرا نے بہت زیادہ ظلم کیا میں نے اپنے نفس پر. ولا یغفر الذنوب, ولا اور نہیں, یغفر بخش سکتا, الذنوب گناہوں کو, ذنب سنگولر ہے, ذنوب پلورل ہے, الا انت سوائے تیرے,
اور نہیں بخش سکتا گناہوں کو سوائے تیرے. چلیے پریکٹس کرتے ہوئے پڑھیں گے. آدھا پڑھیے اس میں سے ظلمن کثیرن تک. جی. اے اللہ انی بے شک میں ظلم کیا نفسی اپنے نفس پر ظلمن کثیر ظلم بہت زیادہ. اے اللہ بے شک میں ظلم کیا اپنے نفس پر ظلم بہت زیادہ. رائٹ. ولا یغفر الذنوب الا انت. ولا اور نہیں یغفر بخش سکتا الذنوب گناہوں کو الا انت سوائے تیرے اور نہیں بخش سکتا گناہوں کو سوائے تیرے. ولا یغفر الذنوب الا انت. ولا اور نہیں یغفر بخشنے والا بخش سکتا الذنوب گناہوں کو الا انت سوائے تیرے اور نہیں بخش سکتا گناہوں کو سوائے تیرے. فاغفر لی مغفرة من عندك. فاغفر لی یعنی پس اغفر بخش دے لی مجھ کو. اوکے پس بخش دے مجھ کو مغفرتن بخشش. دیکھیے یہاں پھر وہی آیا اغفر مغفرہ ظلمت ظلما اغفر مغفرہ یعنی اپنی خاص بخشش سے بخش دے. سمجھ لینا آپ. پس بخش دے اپنی خاص من عندک اپنے پاس سے. پس بخش دے مجھ کو اپنی خاص بخشش سے. مغفرة من عندك عندك رائٹ. ف یعنی پس اغفر بخش دے لی مجھ کو مغفرتن بخشش من عندك اپنے پاس سے. ہم نے عندہ کیا تھا نا عندک فلوس یاد ہے نا آپ کے پاس پیسے ہیں عندک فلوس عندہ یعنی پاس عندہ کا اپنے پاس سے. تو رواں ترجمہ پڑھیے مجھ کو اپنی خاص بخشش سے. رائٹ. وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. وارحمنی ورحم اور رحم فرمانی مجھ پر. انک بے شک تو انت تو دیکھیے انک انت یعنی تو ہی بے شک تو یعنی بے شک تو ہی الغفور بخشنے والا الرحیم بے حد رحم بے شک تو ہی بخشنے اور مجھ پر رحم فرما بے شک تو ہی بخشنے والا بے حد رحم والا ہے. وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. وارحمنی اور مجھ پر رحم فرما انک انت نے انت الف انک بے شک تو بے شک تو ہی الغفور بخشنے والا الرحیم رحم کرنے والا. ٹھیک ہے بے حد رحم والا ہے. اور مجھ پر رحم فرما بے شک تو ہی بخشنے والا بے حد رحم والا ہے. جی یہ کس کو دعائیں سکھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابو بکر کو. اور دعا کے الفاظ کیسے ہیں؟ بے شک میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم اور نہیں بخش سکتا گناہوں کو سوائے تیرے. پس مجھ کو بخش دے خاص بخشش سے اور مجھ پر رحم فرما بے شک تو بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. تو ہم کتنے محتاج ہیں. تو اس دعا کو بھی اس پورے احساس کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے عمل کرنے پھیلانے کی توفیق دے. پھر سے ساتھ ہوم ورکس کو یاد رکھیے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن کریم تدبر اور تذکر کے لیے نازل ہوا ہے. یعنی جب بھی موقع ملے جب بھی آیتیں پڑھیں آپ جب بھی سنیں اس پر غور کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے. یہ غور کرنے کی عادت ضرور ڈالیں اور اس کے نتیجے میں تذکر ہو یعنی انسان نصیحت پکڑے یعنی عمل میں اس کا ریفلیکشن ہو اس کا عکس ہو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.